اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 36 وما اور نہیں اظن میں گمان کرتا کہ الساعۃ قیامت قائمتاً قائم ہونے والی ہے ولئن البتہ اگر رددت میں لوٹایا گیا الی طرف ربی اپنے رب کے لا اجیدن البتہ میں ضرور پاؤں گا خیراً بہتر منہا اس سے منقلبہ لوٹنے کی جگہ انجام کی جگہ. یعنی پچھلی آیت سے ہی یہ بات آگے چلی جا رہی ہے اور اس نے کیا کہا کہ میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹ کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا. اور یہ چیز خود سے ہی اس نے آخذ کر لی تھی. وہ دنیاوی نعمتیں پا کے سمجھ رہا تھا کہ اللہ مجھ سے اتنا راضی اور خوش ہے کہ اس نے میری دنیا جنت بنا رکھی ہے تو آخرت بھی میرے لیے جنت ہی ہوگی. ان خوش فہمیوں سے باہر نکلے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، اس کا شکر. دینے والا بنایا ہوا، لینے والا نہیں، مانگ کے کھانے والا نہیں، محنت کر کے کھانے والا بنایا اور ہزار ہاک لوگوں سے بہترین زندگی دی. لیکن انسان ان چیزوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایسی ہی زندگی مجھے آخرت میں بھی میری منتظر ہے. ہاں ضرور منتظر ہے، لیکن کن کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات اور آسان عمل والوں کے لیے. وہ دولت والے بھی ہو سکتے ہیں، اس دولت میں زکوٰۃ صدقات کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کا حق، ضعیفوں کمزوروں لاچاروں کا حق، اس دولت کو دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس قابل رشک انسان جیسے ہو سکتے ہیں جس پہ رشک کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا. لیکن ایمان لانا نہایت ضروری ہے. کفر میں مر جائیں، چاہے جتنا مرضی آپ سوشل ورک کر لیں، دنیا میں اپنی دونوں لٹا کے چلے جائیں، آپ کا گینس بکس میں نام آ سکتا ہے لیکن جنت میں نہیں. سو ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر کمپلسری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی کمپلسری ہے اور اس کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا. تو پھر آپ چاہے دولت دنیا میں سب سے زیادہ امیر آپ ہی ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی، وہ آپ کو نفع ہی دے گی. کیونکہ آپ جتنا بہتر طریقے سے خیرات صدقات نیکیاں اپنی بڑھا سکتے ہیں اتنا ایک کمزور بندہ نہیں بڑھا سکتا. لیکن اگر یہی دولت فخر کا سبب بن گیا، غرور کا سبب بن گیا، تکبر کا سبب بن گیا اور اس یہ سمجھ بیٹھے کہ اب مجھے آخرت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں یا میں نماز نہ بھی پڑھوں تو میرے لیے بہت ہے، یہ سب تو یہ غلط چیز ہے. آیت نمبر 37 قالا کا لہو اسے صاحبہ اس کے ساتھی نے وہوا جبکہ وہ یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا اکفرتا کیا انکار کرتا ہے تو بالذی اس کا جس نے خلقک پیدا کیا تجھے من تراب مٹی سے ثم پھر من نطفۃ نطفے سے ثم پھر سواک درست بنایا تجھے رجلا ایک مرد. ترابن اور نطفتن کی تنوین تحقیر کے لیے ہے. اس کے مومن ساتھی نے جسے وہ اپنے مال و جا پر فخر کرتے ہوئے فقر کا تانا دے رہا تھا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے اسے جواب میں کفر کا تانا دیا اور کہا کہ کیا تو نے اس ہستی سے کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پھر ایک قطرے سے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا. افسوس کہ اکثر مسلمان مالدار بھی اس غرور میں مبتلا ہیں، مساکین بلکہ علماء اور صالحہ تک کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اللہ اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور جب اللہ کی معرفت اپنی استطاعت کے مطابق فل تو نہیں، کامل تو نہیں حاصل ہو جاتی ہے تو انسان صرف اللہ ہی کا نام جپتا ہے، اسی کے نام کی مالا جپتا ہے. تو یہ مشرک مالدار اللہ کی ہستی کا منکر نہ تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے یہ اسی کی مہربانی ہے. البتہ وہ روز آخرت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا منکر ہو گیا تھا جسے اللہ کے انکار کے مترادف یا کفر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آخرت میں سزا اور جزا کا انکار دراصل اللہ کی صفت عدل کا انکار ہے.
علاوہ ازیں یہ سمجھ لینا کہ میرا مال و دولت و شان و شوکت میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، کسی کا عطیہ نہیں اور کوئی مجھ سے چھیننے والا نہیں، یہ بھی حقیقتاً اللہ کی کئی صفات کا انکار ہے، اور ایسا شخص اللہ کو اپنا مالک، آقا اور فرما روا ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتا۔ تو یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے کہ اتنا غرور، اتنا تکبر کہ بھول گئے ہو اپنی پیدائش کو بھی، اور سوچتے نہیں ہو کہ کس رب نے مجھے حقیر مٹی سے اور حقیر نطفے کے قطرے سے پیدا کیا۔ وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا دھیان ہے ہی نہیں، اور باتیں اتنی متکبرانہ۔ اور ایک لمحے کو سوچے، جب ہم تکبر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سوچا کریں کہ ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں اگر ہمارا رب ہمیں وجود ہی نہ بخشتا، اور اسی قطرے سے ہمیں اندھا، بہرا، گونگا، لنگڑا، لولا، اپاہج یا اب نارمل بنا دیتا، تو پھر تجھے ٹھیک ٹھاک آدمی بنایا۔ اس لیے سوا کا رجلا، کہ اس کے بعد تکبر کریں اپنی جوانی پہ، اپنے حسن پہ، اپنی قابلیت پہ، اپنے مال پہ، اپنی دولت پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنے گریڈ پہ، اپنے جتھے پہ۔ اس لیے نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے لاکھوں کروڑوں سے مجھے بہتر بنایا۔ تو پھر امتحان بھی زیادہ ہے نا، تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے یہ سورت ہر جمعے کو پڑھا کریں، یا دہانی کیا کریں کہ پورا ہفتہ میں متکبر رہا یا عاجز بن کر میں نے زندگی گزاری۔ سورت القاف آیت نمبر 38۔ لیکن ہوا وہ اللہ ہے، ربی میرا رب ہے، ولا اور نہیں اشریکو میں شریک ٹھہراتا بربی ساتھ اپنے رب کے، احدا کسی ایک کو۔ لیکن اصل میں لیکن انا، لیکن میں ہے، یعنی تم کفر کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میں یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا، بلکہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ساتھی مشرک تھا۔ اسما بنت حماس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے جنہیں میں پریشانی اور بے چینی کے وقت کہوں۔ اللہ ربی لا اشریک بہ شیئا، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا، یعنی میں تو اسی پروردگار کو اپنا مالک، آقا اور فرمانروا سمجھتا ہوں، وہی میرے اور میرے سب کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اسی کی مشیت کے بغیر نہ میری اپنی تدبیریں کچھ کام آ سکتی ہیں، نہ کوئی دوسرا میری مدد یا حمایت کر سکتا۔